خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 18 فروری ہے اور آج کے ولاگ میں 3 امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ سویڈن کے ایک بڑے اخبار ایکسپریسن نے ایک سٹوری شائع کی ہے جس میں ایک پاکستانی والدین کو اپنی 16 سالہ بیٹی کی پاکستان لے جا کے زبردستی شادی کرنے کے جرم میں 1 سال کی قید کی سزا سنائی ہے، اور یہ واقعہ 2021 میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جس بیٹی کی انہوں نے شادی کی تھی وہ پاکستان میں ہی تھی۔ اس بیٹی نے پھر کسی طریقے سے یہاں پہ سوشل چینس سے اور بعد میں ایمبیسی سے رابطہ کیا، اور پھر وہ بچی جو ہے وہ پاکستان میں 19 ماہ رہنے کے بعد سویڈش ایمبیسی کی مدد سے واپس سویڈن آئی، اور والدین پہ جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اور اس کے بعد پہلے جو تھنگس رہتا ہے یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کہہ لیں، اس نے انہیں سزا سنائی، اور تو اس کے بعد جب یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں ہوورت میں گیا تو ہوورت نے بھی ماں باپ کو 1 سال کی قید کی سزا جو ہے وہ سنائی۔ تو یہ ایکسپریسن نے کل اس حوالے سے پوری تفصیل سے رپورٹ جو ہے وہ درج کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کیس کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹنگ کی ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ ایک انکوائری کمیٹی بٹھا رہی ہے جو اس چیز کا جائزہ لے کہ جو سویڈش نیشنلز سویڈن کے باہر ہوں دیگر ملکوں میں اور وہاں ان کو مدد کی ضرورت پڑے تو سویڈن کی حکومت کس طرح سے ان کی مدد کر سکتی ہے، کونسلر سروسز کس طرح سے ان کو دے سکتی ہے، اور اس حوالے سے جو دوہری شہریت والے ہیں ان کا خصوصی طور پہ جائزہ لیا جائے گا کہ کیا وہ لوگ جو ڈوئل نیشنلز ہیں اگر سویڈن سے باہر ان کو مدد کی ضرورت پڑے تو کیا سویڈن کی حکومت ان کی مدد کرے یا کس طرح سے کر سکتی ہے۔ کیونکہ اس حوالے سے جو سویڈش وزیر خارجہ ہے ماریا میلمسنگارڈ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ڈوئل نیشنل بعض ملکوں میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ سویڈن حکومت کی مدد لینا چاہتے ہیں لیکن وہاں کی حکومت جو ہے وہ سویڈش حکومت کو ایکسیس نہیں دیتی اور وہ ڈوئل نیشنلٹی کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی ان کی جو آبائی ملک کی نیشنلٹی ہے وہی ہے۔ اور یہی وجہ ایک ایران میں ایک شخص گیا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ ڈوئل نیشنل تھا لیکن ایران کی حکومت نے کہا جی کہ اس کی ایرانی ہی نیشنلٹی ہے، ڈوئل نیشنلٹی ہم نہیں مانتے۔ تو اس سلسلے میں انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لے گا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی کہ اگر بعض ملکوں میں جنگ ہو یا سویڈن کی حکومت نے منع کیا ہو کہ آپ اس ملک کا دورہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود سویڈش لوگ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ پھنس جائیں اور ان کو مدد کی ضرورت پڑے تو کیا پھر سویڈش حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور خصوصاً جن علاقوں، جن ممالک یا جن ملکوں کے کچھ حصے سے سویڈن کی حکومت نے جانے سے اپنے شہریوں کو منع کیا گیا ہو، اس کے باوجود اگر آپ جائیں تو پھر سویڈن کی حکومت اس طرح سے آپ کی مدد نہیں کر سکتی، اور بلکہ اس صورت میں آپ کی جو گھر کی انشورنس ہے وہ بھی وہاں پہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ایسا معاملہ ہو جائے اور گھر کی انشورنس سے آپ نے کچھ ہیلپ لینی ہو تو وہ نہیں کرتے۔ بہرحال اس حوالے سے جو سویڈن کی حکومت جو ہے وہ انکوائری کمیشن بٹھا رہی ہے، اور اس میں اس سب کا جائزہ اور ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تیسری جو خبر ہے وہ بھی نیشنلٹی کے حوالے سے ہے۔ سویڈن کی حکومت نے سویڈش کونسل فار ہائر ایجوکیشن UHR کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ نیشنلٹی کے لیے جو لوگ اپلائی کریں گے ان سے جو سویڈش زبان اور سوسائٹی کا جو ٹیسٹ لینا ہے اس کا جو سلیبس ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سارا بنا کے مائگریشن بورڈ کو دیں۔ تو اس حوالے سے یہ 2 ٹیسٹ ہوں گے، ایک ٹیسٹ کوئز ٹیسٹ ہوگا جس میں لوگوں نے یس نو کے جوابات دینے ہوتے ہیں عمومی طور پہ، اس میں جو ہے وہ سویڈش سوسائٹی کے بارے میں سوال ہوں گے، اور سویڈش جو لینگویج ہے اس کے سننے کے اور پڑھنے کے حوالے سے اس میں ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ شاید وہ جلدی بنا لیں، اور یہ تقریباً 7 اگست 2025 تک وہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بنا کے دیں مائگریشن بورڈ کو۔ دوسرا ٹیسٹ جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ عرصہ لگے گا، اور اس میں جو ہے وہ لکھنا اور بولنا، اس میں جو ہے زبانی بات چیت کرنا اور سویڈش میں کوئی مضمون لکھنا یا کچھ اس بارے میں جو بھی کہیں گے وہ لکھنا شامل ہوگا، وہ جو ہے اس میں تھوڑی زیادہ دیر لگے گی۔ اور یہ تمام چیز جو ہے وہ اس حوالے سے جو مکمل سلیبس ہے سویڈش کونسل فار ہائر ایجوکیشن وہ 15 جون 2026 تک بنا کے حکومت کو دے دے گی، اور پھر اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس کو نافذ کرے گی۔ یہ سلسلہ 2021 سے ہی شروع ہو گیا تھا جب یہ حکومت آئی تھی،
تو اس نے آنے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ نیشنلٹی کے لیے جو لوگ آئیں وہ لینگویج کا اور سوسائٹی کا ٹیسٹ دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی اس حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، اور متوقع طور پہ 1 جنوری 2026 سے نیشنلٹی کا نیا قانون نافذ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سویڈش زبان اور سوسائٹی کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں یہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب 3 امپورٹنٹ ٹاپک تھے آج کے اس ویلاگ میں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔